أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. البتہ ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ رب العزت کی بات ثابت ہو چکی ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے آر بنا دی ہے اور ان کے پیچھے آر بنا دی ہے، بس ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان لوگوں کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل کی مجلس میں اخیر میں غفلت کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں تک اس کلام کو پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ان لوگوں میں سے اکثر کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہی نے جب فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ جب اللہ رب العزت کی طرف ہی سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا قصور کیا ہے اور ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی تقدیر کے سلسلے میں بہت کچھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو کچھ اختیارات دیے ہیں، مجبور محض نہیں بنایا، اس کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے عقل بھی دی اور عقل دینے کے بعد اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی ہے۔
کفر اور ایمان ان دونوں کو انسان کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک طرف جنت اور دوزخ، اس کو بھی انسان کے سامنے رکھا ہے. بلکہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی نازل فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر پیدا فرمائی، اور اس کے بعد پھر انسان کو اختیار دیا کہ ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں. کفر کا بھی راستہ رکھا ہے، ایمان کا بھی راستہ رکھا ہے. ایک طرف جنت میں لے جانے والے اعمال کو بھی رکھ دیا، جہنم میں لے جانے والے اعمال کو بھی رکھ دیا، اور ہماری قدرت کی نشانیاں بھی ہم نے دنیا کے اندر پیدا فرما دی. اب اگر کوئی بد نصیب انسان نہ تو انبیاء کرام کی دعوتوں کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابوں کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ اللہ رب العزت کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اگر انسان کا برا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ اپنے اختیار سے اس نے برا طریقہ اختیار کیا ہے، اس نے غور و فکر نہیں کیا. ایمان کی دعوت کی جتنی چیزیں تھے اس نے غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی کتابوں میں غور و فکر نہیں کیا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا. اس لیے اس نے اپنے اختیار سے برا طریقہ اختیار کیا. جب ایک انسان غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقرر فرشتہ ہے، وہ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے، نیک کاموں کی تلقین کرتا رہتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک تقویمی نظام ہے. جب انسان غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کو نیک کاموں کی تلقین کرتا رہتا ہے، بتلاتا رہتا ہے. لیکن جب انسان غلط راستے کے اوپر ہی چلتا رہتا ہے، نیک کام کی طرف اور نیک راستے کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اور جب شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں اور وہ جو کام کرتا ہے اس کو شیطان اس کی نظر کے اندر اچھا سے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی بنا پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. قرآن کریم نے اس کو بہت واضح انداز کے اندر ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ فرماتے ہیں جو انسان اللہ رب العزت کے ذکر سے غافلانہ زندگی گزارتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. بلکہ فہو قرین، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صرف مسلط نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت اس آدمی کا شیطان کو ساتھی بنا دیتا ہے، دوست بنا دیتا ہے. اور جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے اور کسی کا ساتھی بن جاتا ہے تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو گمراہی کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا چلا جائے. اسی لیے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے انسان غلط کام کرتا ہے اس کی نظروں کے اندر اس کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انسان کو پھر اچھے اور برے کے اندر تمیز باقی ہی نہیں رہتی ہے، اور پھر ایسے صورت کے انسان اتنا گمراہی کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے کہ اخیر کے اندر وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب
رب العزت یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، لیکن اس کی طرف کسی نے غور و فکر ہی نہیں کیا، اختیار کا صحیح طریقے سے عمل ہی نہیں کیا، تو اس نے اپنے اختیار سے برا طریقہ اختیار کیا ہے، تو اب اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا خود قصور ہے۔ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کے مسئلے کو بہت اچھے انداز کے اندر سمجھا دیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بیمار آدمی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے سامنے وہ اپنی بیماری کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر اس کو کچھ گولیاں دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ ایک طرف گولیاں دے رہا ہے، دوائی دے رہا ہے، ایک طرف کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب اگر وہ انسان نہ تو ان گولیوں کا استعمال کرتا ہے، نہ ڈاکٹر کی کہی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تو ڈاکٹر اس مریض کے بارے میں، اس بیمار کے بارے میں اگر یہ کہہ دے یا یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی مر جائے گا، اور اتفاقی طور پر ہوا بھی یہ کہ وہ آدمی مر گیا، تو معاشرے کے اندر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو مار دیا، بلکہ انسان خود اپنے قصور کی بنا پر مرا ہے کہ اس کو دوائی دی تھی، چند چیزوں سے پرہیز کرنے کے بارے میں کہا تھا، لیکن اس نے دوائیوں کا بھی استعمال نہیں کیا، ان چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کیا، تو یہ آدمی اپنے قصور کی بنا پر مرا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جب انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکام کو توڑتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اب اگر وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ وہ آدمی اگر مر جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر تو کوئی مجرم نہیں ٹھہراتا ہے، بلکہ ڈاکٹر نے تو اس کو سب کچھ بتلا دیا تھا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے سب کچھ بتلا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان نافرمانی کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے برا طریقہ ایجاد کیا اور برے طریقے کے اوپر چلا، اور اس کی بنا پر وہ جہنم کے اندر گیا۔ اللہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ انہوں نے اپنے اختیار کا صحیح استعمال نہیں کیا، جس کے نتیجے کے اندر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے دو مثالوں سے سمجھایا ہے۔ پھر ایسی صورت کے اندر جب انسان گمراہی کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اور حق بات جب اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو قرآن نے اس کی دو مثالیں سمجھائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے گردن کے اندر توق ڈال دیا گیا ہو، کوئی رسی، کوئی زنجیر ڈال دی ہو، جس کی بنا پر اس کو وہ زنجیر اور وہ توق اتنا ہو کہ وہ اس کی نبی تک، نیچے تک، سینے تک آ چکا ہو، تب ظاہری بات ہے اتنا بڑا توق اس کی گردن کے اندر ڈالا ہو تو اس کی آدمی کی گردن اونچی کی اونچی رہتی ہے، وہ اگر نیچے دیکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے نتیجے کے اندر اگر راستے میں کوئی کھڈا بھی آئے تو اس کھڈے سے اپنے آپ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ جب آدمی گمراہی کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے تو اس آدمی کو ایسا بھی سمجھو کہ جس کی گردن کے اندر توق ڈال دیا گیا ہو اور وہ توق اس طرح ڈالا ہو کہ اس کی تھوڑی تک آ چکا ہو، جس کے نتیجے کے اندر اس کا سر اوپر کا اوپر اٹھا رہتا ہے، نیچے کیا چیز ہے تکلیف دینے والی چیز وہ اس کو دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ یہی معاملہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کا ہوتا ہے، اور یہی معاملہ گمراہی کے دلدل میں پھنسنے والوں کا ہوتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو تکلیف دینے والی اور اچھی چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اس کو دوسری مثال سے بھی سمجھایا قرآن نے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اس کو دوسری مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کسی کمرے کے اندر بند ہو چکا, مثال کے طور پر اس روم کے اندر اس کو بند کر دیا گیا, آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے, ہر طرف سے اس کو محصور کر دیا گیا, گھیر دیا گیا. تو اب ظاہری باتیں ہیں, اس آدمی کو اگر باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو یہ انسان کی اپنا قصور ہے کہ وہ دیواروں کے اندر محفوظ ہو چکا ہے, اس دیواروں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ انسان کا اپنا کوئی قصور ہے کہ وہ ان دیواروں کے درمیان میں آ گیا, جس کے نتیجے میں اس کو باہر کی چیزیں نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ قرآن نے بہت ساری چیزیں بتلا دی ہے, ادھر حرام چیزیں بھی بتلا دی, جائز چیزیں بھی بتلا دی, ناجائز چیزیں بھی بتلا دی, اور ان تمام چیزوں کو قرآن نے بتلا دیا. اب اس کے باوجود کوئی آدمی اندر گھس جاتا ہے, عمل نہیں کرتا ہے, تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ کسی روم کے اندر چل ہو گیا ہو اور اس کو باہر کی کوئی چیزیں نظر نہ آتی ہو. ان دو مثالوں سے اللہ رب العزت نے گمراہی کے دلدل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ تو بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کے مطلب کو ذکر کیا ہے. دوسرے بہت سے حضرات مفسرین نے ان دو آیتوں کا ایک شان نزول بیان کیا ہے, ایک واقعہ بیان کیا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم سے لے کر سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ان دو آیتوں کا ایک شان نزول بیان کیا ہے. تقریباً بہت سارے حضرات مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے. تفسیر مظہری کے اندر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے, روح المعانی کے اندر بھی ذکر کیا, علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. ان دو آیتوں کا شان نزول کے طور پر یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں محمد کے سر کو کچل دوں گا, نعوذ باللہ. چنانچہ اس نے اپنی اس کوشش کے لیے موقع کو فراہم کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی آواز اس کے کان تک پہنچی. اس نے اندازہ لگایا کہ محمد یہاں پر موجود ہے. چنانچہ اس کے پاس جو پتھر پڑا ہوا تھا اس نے وہ پتھر ہاتھ میں لیا اور وہ پتھر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سر کے اوپر حملے کا ارادہ کیا, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن تک چمٹ گیا, نیچے اٹھتا ہی نہیں تھا, فوراً اس کی گردن تک چمٹ گیا اور وہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا. اس واقعے کو دیکھ کر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور اپنے ساتھیوں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. چنانچہ اس میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ چلو میں جا کر محمد کا سر کچلنے کی کوشش کرتا ہوں, نعوذ باللہ. چنانچہ وہ آدمی گیا. جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو سد کر لیا گیا, اس کو اندھا کر دیا گیا. لہذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو کانوں میں آ رہی تھی, اس لیے جب اس کو دکھائی نہیں دیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی آواز کا اندازہ لگاتے ہوئے حضور کے سامنے پہنچنے کی کوشش کی. جیسے ہی وہ حضور کے سامنے پہنچا تو آواز پیچھے سے آنا شروع ہو گئی. پہلے آگے سے آ رہی تھی اور اسی کا اندازہ لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچا, لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچا آواز پیچھے سے آنے لگی, اور جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف پہنچا تو اس نے ایک بہت بڑا نر اونٹ دیکھا, جس کی بنا پر اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ مجھے کھا جائے گا.
اس لیے وہاں سے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے اس واقعے کو بیان کیا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا۔ ابو جہل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے اوپر چمٹ گیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر اس کا سر اوپر کا اوپر اٹھا رہا، وہ جو کوشش کرنے کے لیے گیا تھا اس کوشش کے اندر ناکام ہو گیا۔ اور دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے سامنے آڑ کر دی۔ آڑ کرنے سے مراد وہی ہے کہ ہم نے اس آدمی کی بینائی کو سد کر دیا، اندھا کر دیا، جس کی بنا پر اس کو حضور دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسی کو کہا سدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ڈھانپ لیا۔ ڈھانپ لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بینائی کو ہم نے سد کر دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کے نتیجے کے اندر وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ واقعہ بہت سارے حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے گمراہی کے دلدل کو ان دو مثالوں سے ذکر کیا ہے۔ اخیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ اپنی کوشش کرتے رہیے، آپ کی کوشش کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ اب چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر وہی معنی مراد ہے کہ جب ان کے سامنے اتنی واضح باتیں آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو یہ اب آپ اس کو ڈرائیں کہ نہ ڈرائیں، انہوں نے اپنے اختیار سے برا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا، اور اس سے بھی وہی تقدیر کا مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے اور انسان اپنے اختیار سے پھر اچھے اور برے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائی، ایمان کی طرف دعوت دینے والی باتیں نازل کی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، ورنہ ہر عقل مند کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ ہر عقل مند کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی توحید کا قائل ہو، ہر عقل مند کے لیے ضروری تھا۔ لیکن یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے سیدھا راستہ بھی بتلا دیا اور غلط راستہ بھی بتلا دیا، ورنہ اگر کوئی نبی بھی نہ بھیجتا، اللہ کوئی کتاب بھی نہ بھیجتا، تب بھی عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، صحیح طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ جب انسان غلط راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شیطان گمراہی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے اور انسان کو سیدھے راستے کے اندر بہکانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔